تو روح جو ہے نا وہ ایک دفعہ جب تخلیق ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کہ موت پر اس کو موت آئے گی یا کچھ ٹائم کے لیے، لیکن روح زندہ رہتی ہے۔ قیامت کے موقع پر اگر قرآن پاک میں لکھا ہر چیز فنا ہوگی تو کیا روحیں بھی فنا ہو جائیں گی؟ یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ انرجی کا عام اصول یہ ہے کہ جیسے پانی بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے، یہ بھی اوپر کی لہروں سے یعنی کہ ہائی فریکوینسی سے نچلی سطح کی لہروں لوئر فریکوینسی والی توانائی میں تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ مثلا بجلی جو اعلیٰ توانائی ہے بالآخر حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے جو نچلی سطح کی توانائی ہے۔ یہی حال تمام دوسری اعلیٰ توانائیوں کا ہے۔ سب کی فطرت یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حرارتی توانائی میں تبدیل ہو جائیں، جو کہ توانائی کا کم سے کم درجہ ہے۔ جنات بھی اسی طرح کی حرارتی توانائی سے بنے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں آیت ہے ہم نے جنات کو لو کی آگ سے بنایا، یعنی کہ جو لو نہیں چلتی گرم ہوا، اس ٹائپ کی چیز ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ روح کا مادہ سب سے زیادہ لطیف، بہت ہی ہلکا ہے۔ فرشتوں کا مادہ روح سے ذرا کثیف ہے، اور جنات کا مادہ فرشتوں سے بھی زیادہ کثیف ہے، اسی لیے مختلف شکلوں میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جہاں مادہ گاڑھا ہوگا، پانی کی مثال لے لو، بھاپ ہوا میں ہوتی نظر نہیں آتی، گاڑھی ہوتی ہے تو پانی بن جاتی ہے، اور گاڑھی ہے تو ٹھوس ہو جاتی ہے۔ تو بس سب سے کثیف چیز جو ہے وہ انسان ہی ہے، یعنی کہ جانداروں میں، جن کو کچھ نہ کچھ موو کرنے کی، اور دوسری جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں یا روح ہے، ان سب میں سب سے زیادہ کثیف جو ہے وہ انسان ہے۔ جنات کو لو کی آگ سے بنایا۔ دوزخ بہت تیز قسم کے حرارت پیدا کرنے والے مادے سے بنی ہے۔ ستاروں کے اندر کا درجہ حرارت بہت بلند ہے، اتنا زیادہ کہ جس کے متعلق ہم ٹھیک طور پر اندازہ نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ کیلوین سورج کا اندرونی درجہ حرارت ہے، اور سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اتنے بڑے ستارے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک ستارے میں لاکھوں سورج رکھ دیں تب بھی جگہ بچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جب قیامت کے وقت ہر شے تباہ ہو جائے، اس میں سے بلند درجہ حرارت والے ستارے تباہ نہ ہوں، یا کچھ کہکشائیں تباہ نہ ہوں، اور انہی پر دوزخ ہو، اور وہی دوزخیوں کے مقام۔ سورہ اثر سے بھی ایک آیت ہے، وقت کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہاں گھاٹے سے مراد یہی ہے نا کہ زندگی میں ہم جو اچھا عمل کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے۔ ہم جو برا عمل کریں گے اس سے ہماری آخرت گھٹے گی۔ جنت اور دوزخ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، جنت اور دوزخ ہمارے عملوں سے ہی بنیں گی، ہمارے عملوں سے ہی بنیں گی۔ اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت میں جو ہمارے میوے ہیں، جو چیزیں اسی سے بنیں گی۔ تو کامیاب لوگ وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ ویلمی نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے سکون ہے۔ بحیقی نے شعب الایمان میں اور ویلوی نے مسند الفردوس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت مومن کے لیے غنیمت ہے۔ مومن کے لیے تو زندگی مشکلات میں گھری رہتی ہے نا، مرنے کے بعد اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں اور اس سے اچھا مقام ملا تو غنیمت ہے نا، تحفہ ہی ہو گئی نا۔
امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں سند صحیح کے ساتھ محمود بن لبید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے زندگی کی آزمائش سے بہتر ہے، مومن کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور اس کا راستہ ہے، موت اس کا راستہ ہے۔ جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو وہ قید خانے سے اور اس کے راستے سے جدا ہوتا ہے، یعنی کہ موت کے ذریعے سے اس قید خانے سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کی روح جب اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی ہوتی ہے جو قید خانے میں ہو اور وہاں سے اس کو نکال لیا جائے، پس وہ زمین میں آزادانہ چلنے پھرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا راستہ وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے نکل جاتا ہے، روح آزاد ہوتی ہے، آزادی سے موو کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا موت ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اور بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ ابن القاسم نے کہا، روح کے 4 جہان ہیں اور ہر جہان اپنے سے پہلے جہان سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا جہان شکم مادر ہے اور یہ جہان تنگی، قید، غم اور 3 تاریکیوں کا جہان ہے۔ دوسرا جہان وہ ہے جس میں وہ پروان چڑھا، اس سے مانوس ہوا اور اس میں اچھے یا برے عمل کیے۔ تیسرا جہان برزخ ہے اور یہ اس قدر وسیع اور بڑا ہے جس قدر دنیا کا جہان ماں کے پیٹ سے بڑا ہے۔ چوتھا دارالقرار ہے، یعنی جنت اور دوزخ۔ اس جہان کی شان و عظمت پہلے 3 جہانوں سے بلند ہے۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے خوبرو فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا حنوط، خوشبو اور کفن ہوتا ہے اور وہ فرشتے اس کے پاس تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اپنے اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل جا، تو روح بدن سے یوں بہہ نکلتی، تو روح جسم سے یوں بہہ نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے، اگرچہ تمہیں بظاہر کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ پس فرشتے جب اس روح کو نکال لیتے ہیں تو ملک الموت کے ہاتھ میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں رہنے دیتے تو اسے روح کو کفان اور حنوط میں رکھ دیتے ہیں، تو اس سے روح دنیا کی سب سے زیادہ خوشبودار کستوری کی مانند مہک اٹھتی ہے، پھر اسے اوپر لے کر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ مرتے ہیں اور مرنے کے بعد خوشبو آتی ہے، تو شاید یہی معاملہ ہے، اور یہ فرشتے نظر آتے ہیں، نیک لوگوں کو اچھے خوبرو فرشتے نظر آتے ہیں اور بد لوگوں کو بری حالت میں فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ میں ہسپتال میں تھا، میری والدہ بیمار تھیں، تو وہ تو ان کی حالت بھی خراب تھی لیکن اتنی نہیں۔ ان کے ساتھ جو ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، شاید اس پر نشہ کا عالم تھا، لیکن میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ رہی ہے، جیسے گھبرا رہی ہے، اور وہ
جیسے لیٹی ہوئی ضرور ہے تو ایسے جیسے ابھی اٹھ کے بھاگ جائے گی، ہلا نہیں جا رہا تھا اسے، لیکن اس کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی، ایسا خوف تھا۔ اور کئی لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ بہرحال اس سے آگے، اور فرشتے کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے، تو وہ دنیا میں پکارے جانے والے ناموں میں سے بہترین نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہیں، یہاں تک کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال علین میں لکھ دو۔ دو مقام ہے نا روحوں کے، علین اور سجین۔ نیک لوگوں کی روح کا مقام علین اور بد کرداروں کے مقام سجین۔ علین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا میں لوٹا دو تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا کر کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کریم، میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے۔ یہ حدیث میں ہے، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، اور اس حدیث کی اتھینٹسٹی کو میں نہیں چیک کر پایا، کیونکہ قرآن پاک کے مطابق ایک بار موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہوگی وہ قیامت کے بعد ہی ہوگی۔ پھر وہ فرشتے، دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف اور تم میں مبعوث کیا گیا ہے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرشتے اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو دریں اثنا آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت کے بچھونے لگا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ تو اس بندے کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور تحت نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اچھے کپڑوں میں ملبوس پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو، آج وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تم تو میرے لیے اچھی خبر لائے ہو۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی عالم برزخ سے متعلق ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ، جو سوال جواب ہوگا وہ عالم برزخ میں ہوگا، اور روح سے جواب ہوگا، جسم میں جان قیامت کے بعد ہی آئے گی۔